آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ آراف آیت نمبر 158 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ فرقان آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے عیسیٰ جب تم جائے گا قرآن موجود ہوگا، یہ قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے لوگوں کو بھی سنانا، امت کو بھی سنانا، تاکہ لوگوں کو بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہو کر میرے محمد کے دور رسالت میں آئے، وہ بھی اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتا، اور جعلی تمہیں کون پرمیشن دے سکتا ہے کہ تم اعلان کرو؟ سید حامد شاہ صاحب مسجد بنائے، سید فرد شاہ صاحب، سید اسرار شاہ صاحب، وہاں امام نے توجہ کیجیے میرے اس پوائنٹ پر، یہ وہاں امام صاحب رکھیں، یا سید ہاشم الدین صاحب قاری ضمیر صاحب کو اپنے ادارے میں امام کہ جی قاری صاحب نماز تو صحیح پڑھنا، کوئی عالم بھی آ جائے تو نماز عالم بھی مصلی پر جا، توجہ کیجیے گا میری طرف، عالم بھی توجہ، عالم بھی مصلی پر نہیں جا سکتا۔ اچھا قاری ضمیر صاحب پروفیسر صاحب جانتے، قاری صاحب کہیں پروفیسر نماز نہیں پڑھانی، جو عالم ہے وہ تو مصلی پر جا نہ سکے، اصول یہ ہو کہ وہی امام مصلی پر ہوگا، اتنے کوئی نمازی ہوئے جنہوں وضو دے فرض بھی نہ آنے ہو، جنہوں سجدہ صاحب کا بھی نہ پتا ہو، جنہوں یہ بھی ہو جائے میں بھول جاؤں تو میں کیویں نماز کرنی ہے۔ قبلہ سید ہاشم صاحب کو قاری صاحب کو اس بندے نے مصلی پہ جان دیں، ایمان سے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں رکھا، کیوں بھیجنا ہے؟ دنیا والوں سنو، اس لیے بھیجا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم، اور میری امت کیا شان ہوگی تمہاری؟ سنیے میں حدیث کے الفاظ پر، کیف انتم اذا نزل ابن مریم، اے امت میری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، تمہارا امام مہدی فاطمہ کا بیٹا پہلے موجود ہوگا۔ امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے صلی تعال صلی لنا، اے عیسیٰ علیہ السلام آگے آئیے، آپ نماز پڑھائیے، کہا نہیں میں محمد کی امت کی شان بتانا چاہتا ہوں، آج کی نماز آپ ہی پڑھائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری گفتگو کے آخری میرے لمحات ہیں، جب وہ بندہ جو سجدہ صاحب بھی نہیں جانتا، وضو کے فرض بھی نہیں جانتا، نماز کے واجبات بھی نہیں جانتا، جب ایک عالم مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی جاہل مصلی پہ کیسے آ سکتا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے وجیہن فی الدنیا والآخرہ عظمتوں والے رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اپنی نبوت کا اعلان اظہار نہیں کریں گے، یہی اعلان کریں گے لوگوں میری رسالت ہی بنی اسرائیل کی طرف، اب جس کی رسالت ہے وہ گنبد خضرا والا ہے، اب وہ مدینے والا ہے، وہ نعرے لگوائیں گے تو مدینے والے کے لگوائیں گے، اور میاں منکرین ختم نبوت والوں رکے تم بھی ہو، رکے ہم بھی ہیں، میرا جملہ نوٹ کیجئے، رکے تم بھی ہو، رکے ہم رکے ہیں مدینے والے پر، اور عملاً تمہارا لٹریچر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے 1908 کے بعد تم بھی آگے نہیں گئے ہو 1908 کے بعد گئے ہو کہیں آگے، قادیان سے آگے نکلے ہو، کسی اور کو تلاش کر رہے ہو، کوئی اور ہے نبی؟ اور رکے تم بھی ہو، رکے ہم بھی ہیں، خوش نصیب ہے وہ جو مدینے والے پہ رک گئے، بد نصیب ہے وہ، اسی لیے کلندر لاہوری نے کیا کہا، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کے بندو رکے تم بھی ہو، دیکھنا تنہائی میں کوئی میرا وہ منکر ختم نبوت والا بیٹھا ہے، ذرا کمرہ بند کرنا، تنہا بیٹھ جانا، سوچنا بد نصیب کون ہے اور خوش نصیب کون ہے۔ سنو میرا اعلان، خوش نصیب وہ ہے
جو مدینے والے پہ رک گیا، بد نصیب وہ ہے جو اس کے بعد بھی تلاش کرتا پھر رہا ہے، اس کے بعد بھی کدھر ٹھوکرے مار رہا ہے۔ اس لیے اچھا اگلا سوال کرتے ہیں، آخری 4 منٹ ہے۔ دیکھیے پوری امت میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، یہ میرے 3 منٹ آخری ہیں۔ گجرات یا نارووال کے انڈیا کے بارڈر پر اماں جی بیٹھی ہو، دھان کی فصل لگا رہی ہے، وہ اماں کبھی سکول نہ گئی ہو، اس سے جا کر پوچھ لینا اماں تیرے نبی کا نام کیا ہے، جو کبھی مسجد نہیں گئی، کبھی مدرسہ، وہ اماں انگوٹھا لگاتی ہے۔ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، اس اماں سے پوچھو اماں تیرے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہے گی وہی مکے والا، وہی محمد، وہی احمد، وہی مکی۔ آؤ میں میونخ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر کے پاس شادی کو لے جائیں، صحیح فرق شاہ صاحب، وہ مسلمان پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے پوچھنا تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ایک ہی جواب ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری پڑھی صلی اللہ علیہ، ایک ہی جواب ہوگا۔ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ بتائیے بھائی، کسی کا ہے کہ مجھے فرقہ مختلف مسالک والے بیٹھے ہوں گے، کوئی ہے کسی کا اختلاف؟ ایک کمیونٹی ہے، ادھر بھی رہتی ہے، برطانیہ میں بھی رہتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تیرے نبی کا نام کیا ہے، پوچھے دیکھ لیجیے، ایک جواب نہیں دیں گے، کتنے دیں گے؟ 2 نہیں تھی، 2۔ ایک جواب، پہلا جواب ہے کہ محمد ہے، لیکن ان کے بعد ایک ذلی اور بروزی بھی ہے۔ بد نصیب کون ہوا؟ جو آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور اگلی کہتے ہیں تم بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ہو۔ اب مجھے ایک جواب دیجئے، میری گفتگو ختم۔ کسی نے آج تک کوئی دعائیہ تقریب کی ہے؟ آپ جیسے کسی نے کی ہو، شادی آپ بتائیے گا، رات کو نفل یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جلدی بھیج، کبھی کسی نے دعا کی ہو تو بتائیں مجھے۔ حضور نے فرمایا جب وقت ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اتنی سی بات ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، مظلوم وہ ہیں اور مظلوم ہم ہیں اور ظالم کیوں ہے؟ دیکھیے یہ کمیونٹی آج کل جو ان کے مرزا صاحب نے بھی یہ بات کہی، یہ کہتے ہیں جس طرح سارے نبیوں سے اس پر زندگی رہی تو میں اپنے ساتھ گفتگو کروں گا، مظلوم ہم کیسے؟ اب یہ کمیونٹی کہتی ہے جس طرح سے نبی پاک سے میثاق لیا، سارے انبیاء سے میثاق لیا گیا تو انہیں محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک سے بھی میثاق لیا گیا، حضور سے بھی، کہ تم نے بھی اپنے بعد آنے والے جو 1908 میں مرا اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ نا لٹریچر میں ہو، علامہ نبی صاحب صحیح کہہ رہا؟ کون سی آیت پڑھتے ہیں علامہ صاحب؟ سورہ احزاب آیت نمبر 7 32 رہے گی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ آیت پڑھ کر ظالم کہتا ہے کہ جس طرح سے سارے نبیوں سے میثاق لیا گیا نبی پاک کے لیے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق لیا گیا 1840 والے کے لیے۔ یہ ہے وہ ظلم، یاد رکھیے، وہ آیت کا مضمون اور اس آیت کا مضمون، اس میں میثاق لیا گیا نبی پاک کے لیے، اس میں ہے یسأل الصادقین عن صدقہم۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، زندگی رہی جو کچھ میں نے عرض کیا اس پر مزید انشاءاللہ علامہ کے نشان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ لا نبی آبادی زی سان خداست، پردائے ناموس دین مصطفیٰ، حق تعالی نقشہ دعویٰ شکست، تا ابد اسلام لا شرازہ بس۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو نبی پاک سے یہ کروا دیا نا کہ لا نبی آبادی، اب ہمیں کسی اور کی ماننے کی ضرورت ہی، جس کو ماننا تھا اسے اس شعر کے ساتھ یاد کرتا ہوں، لاکھ ستارے ہر طرف، لاکھ ستارے ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔